بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بے انتہا دلچسپ اور رقت آمیز ہے۔ یہ انہوں نے اس وقت خود ہی بیان فرمایا جب بوڑھے اور بینائی سے محروم ہو چکے تھے، اور صحیح بخاری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں، میرا واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں میں تبوک سے پیچھے رہ گیا اس وقت میں انتہائی خوشحالی میں تھا۔ اس سے پہلے 2 سواریاں میرے پاس کبھی جمع نہیں ہوئی تھی، اور اس جنگ میں تو 2 سواریاں بھی میں نے خرید رکھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تو عام طور پر اس خبر کو پھیلنے نہ دیتے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو سخت گرمی کا زمانہ تھا، دور دراز اور جنگلوں کا سفر درپیش تھا، اور دشمن کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امور میں مسلمانوں کو آزاد کر رکھا تھا کہ جس طرح چاہے دشمن کے مقابلے کی تیاری کر لے، اور اپنا ارادہ مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا تھا، اور مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کثیر تعداد میں تھے کہ ان کا اندراج رجسٹر پر نہ ہو سکتا تھا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کی غیر حاضری کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو سکتا تھا، بلکہ گمان تھا کہ کثرت لشکر کی وجہ سے غائب رہنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی نہ ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی علم نہ ہو جائے۔ یہ لڑائی جس وقت ہوئی وہ زمانہ پلوں کے پکنے کا تھا۔ ایسے زمانے میں میری طبیعت آرام طلبی اور راحت گیری کی طرف بہت مائل ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دی۔ میں صبح اٹھ کر جہاد کی تیاری کے لیے باہر نکلتا، لیکن خالی ہاتھ واپس ہوتا۔ تیاری اور اسباب سفر کی خریداری وغیرہ کچھ نہ کرتا، دل بہلا لیتا کہ جب میں چاہوں گا دم بھر میں تیاری کر لوں گا۔ دن گزرتے چلے گئے، لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ 1-2 دن بعد تیاری کر کے میں بھی مل جاؤں گا۔ اس عرصے میں مسلمانوں کا لشکر بہت دور جا چکا تھا۔ میں تیاری کے لیے باہر نکلا، لیکن پھر بغیر تیاری کے واپس آ گیا، حتیٰ کہ ہر روز یہی ہوتا رہا۔ دن نکل گئے، لشکر تبوک پہنچ گیا۔ اب میں نے سفر کا ارادہ کر لیا کہ جلدی سے پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ کاش اب بھی نکل جاتا، لیکن آخر کار یہ بھی نہ ہو سکا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب کبھی میں بازار میں نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر بہت بڑا دکھ ہوتا کہ جو مسلمان نظر آتا ہے اس پر یا تو نفاق کی پھٹکار نظر آتی ہے، یا ایسے مسلمان دکھائی دیتے ہیں جو واقعی اللہ کی طرف سے معذور لنگڑے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ چکے تو مجھے یاد فرمایا اور پوچھا، کعب بن مالک کیا کر رہا ہے؟ تو بنی سلمہ کے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کو خوش عیشی اور آرام طلبی نے مدینے ہی میں روک لیا ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے غلط خیال قائم کیا ہے یا رسول اللہ، اس میں تو بلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لانے لگے تو میں سخت پریشان تھا کہ اب کیا کروں۔ میں غلط حیلے سوچنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب سے محفوظ رہ سکوں۔ چنانچہ ہر ایک سے رائے لینے لگا، اور جب معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو اب غلط سوچ و بچار سے باز آ گیا۔ اب میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا کہ میں کسی طرح بھی نہیں بچ سکتا، چنانچہ میں نے سچ کہنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس کی۔ اب جنگ میں شریک نہ ہونے والے آ کر عذر و معذرت کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بات قبول کیے جا رہے تھے اور ان کی کوتاہیوں کے لیے مغفرت کر رہے تھے۔ میری باری آئی، میں نے آ کر سلام عرض کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں آؤ۔ میں سامنے جا بیٹھا۔ مجھ سے فرمایا، تم کیوں رکے رہے؟ کیا تم نے جہاد کے لیے خریداری نہیں کر لی تھی؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں اس وقت آپ کے سوا کسی اور سے بات کرتا تو صاف صاف بری ہو جاتا، کیونکہ مجھے بحث و تکرار اور معذرت کرنا خوب آتا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں
اس وقت تو جھوٹی بات بنا کر میں آپ کو راضی کر لوں گا، لیکن بہت جلد ہی اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ اگر میں نے سچ کہہ دیا تو میرا انجام اللہ کی طرف سے اچھا ہوگا۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں کوئی معقول عذر نہیں رکھتا تھا، میرے پاس جنگ میں شریک نہ ہونے کا در حقیقت کوئی حیلہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ تو سچ کہتا ہے، اچھا اب تم چلے جاؤ اور انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ میں چلا گیا، بنی سلمہ کے لوگ بھی میرے ساتھ اٹھے اور ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم نے تمہیں پہلے کوئی خطا کرتے نہیں دیکھا ہے۔ دوسرے لوگوں نے جیسے عذر پیش کر دیے، تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بھی عذر نہیں کیا، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے جیسے استغفار کیا تھا تمہارے لیے بھی یہ استغفار کافی ہوتا۔ غرض کہ لوگوں نے اس بات پر اس قدر زور دیا کہ میں نے یہ ارادہ کر ہی لیا کہ پھر واپس جاؤں اور کوئی عذر پیش کروں، لیکن میں نے لوگوں سے پوچھا کہ میری طرح کیا کسی اور کی بھی صورتحال ہے؟ کہا ہاں، تمہاری طرح کے اور 2 آدمی ہیں جنہوں نے سچ کہہ دیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا گیا کہ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ کہا گیا یہ دونوں مرد صالح ہے، بدر میں شریک تھے، اب میرے سامنے ان کا نقش قدم تھا، اس لیے میں دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ گیا۔ اب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے سلام کلام کرنے سے لوگوں کو نہ کر دیا اور لوگوں نے ہمارا بالکل بائیکاٹ کر دیا ہے، اور ہم ایسے بدل گئے کہ زمین پر رہنا ہمیں بوجھ معلوم ہونے لگا۔ ہم پر اس تعلق ختم کرنے کے 50 دن گزر گئے۔ ان دونوں نے تو منہ چھپا کر گھر میں اپنے آپ کو بند کر لیا اور روتے رہے۔ میں ذرا سخت مزاج تھا، قوت برداشت تھی، جا کر جماعت کے ساتھ برابر نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہتے، میں سلام کرتا اور دیکھتا سلام کے جواب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے ہیں کہ نہیں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھ لیتا۔ میں نماز پڑھنے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتا تو نظر پھیر لیتے تھے۔ جب اس بائیکاٹ کی مدت لمبی ہوتی گئی تو میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پلانگ کر ان کے یہاں گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے، میں انہیں بہت چاہتا تھا۔ سلام کیا، واللہ انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، اے ابو قتادہ، تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں؟ وہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے اللہ کی قسم دے کر بات کی، پھر کچھ نہ بولے۔ میں نے پھر قسم دی، پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن انجان پن سے بولے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے۔ میں پوٹ پوٹ کر رونے لگا، پھر دیوار پلانگ کر واپس ہو گیا۔ ایک دن بازار مدینے میں گھوم رہا تھا کہ شام کا ایک قبطی جو مدینے کے بازار میں کھانے کی کچھ چیزیں بیچ رہا تھا، لوگوں سے کہنے لگا کہ کعب بن مالک کا کوئی پتہ دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ وہ میرے پاس آیا اور شاہ غسان کا ایک مکتوب میرے حوالے کیا۔ چونکہ میں پڑھا لکھا تھا، میں نے وہ خط پڑھا تو لکھا تھا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر سختی کی ہے۔ اللہ نے تمہیں کوئی معمولی آدمی تو نہیں بنایا ہے، تم کوئی گرے پڑے نہیں ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں نواز دیں گے۔ میں نے یہ پڑھ کر کہا، میرے اللہ، یہ تو نئی مصیبت آ پڑی۔ میں نے اس مکتوب کو آگ میں جھونک دیا، آگ میں ڈال دیا، اور جب 50 میں سے 40 دن گزر گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد میرے پاس آیا اور کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی عورت سے علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا، کیا حکم ہے کہ طلاق دوں؟ کہا نہیں، صرف الگ رہو، قربت نہ کرنا۔ کہا کہ دوسرے دونوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی عورت سے کہہ دیا کہ میکے چلی جاؤ یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم پہنچے۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، ہلال ایک ضعیف ہے، اس کی خدمت کے لیے کوئی آدمی نہیں، اگر میں ان کی خدمت میں لگی رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامنظور تو نہ کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، لیکن وہ تم سے قربت نہ کرے۔ کہنے لگی، اس غریب کو تو ہلنا جلنا مشکل ہو گیا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے دن سے آج تک لگاتار روتا رہتا ہے۔ میرے گھر والوں میں سے ایک نے کہا تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی سے خدمت لینے کی اجازت حاصل کر لو جیسے کہ ہلال کو اجازت مل گئی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں اس بات کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہ کروں گا، نہ معلوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے۔ میں نوجوان آدمی ہوں، مجھے کسی سے درخواست لینے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم نے مزید 10 دن گزارے اور لوگوں کے قطع تعلق کے 50 دن گزر گئے۔ 50ویں دن صبح اپنے گھر کے چھت پر صبح کی نماز پڑھ کر میں اس حال میں بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے کہ اللہ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے، یعنی میری جان مجھ پر بھاری معلوم ہو رہی تھی، یہ وسیع دنیا مجھے تنگ محسوس ہو رہی تھی کہ پہاڑی پر سے ایک پکارنے والی کی آواز میرے کان میں پڑی کہ وہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک خوش ہو جا۔ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی۔ مصیبت کا زمانہ گزر گیا۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے دوڑے، ان دونوں کے پاس بھی گئے اور میرے پاس بھی ایک سوار تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، لیکن پہاڑی پر چڑھ کر آواز دینے والا زیادہ کامیاب رہا کہ جلد تر مجھے خبر مل گئی، کیونکہ گھوڑے کی رفتار سے آواز کی رفتار تیز تر ہوتی ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص مجھ سے ملا جس کی آواز میں نے سنی تھی تو اس خوشخبری دینے کے صلے میں اپنے کپڑے اتار کر میں نے اسے پہنائے۔ واللہ میرے پاس اس وقت دوسرا جوڑا نہیں تھا۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے ارادے سے نکلا۔ لوگ مجھے راہ میں ملتے اور مبارکباد دیتے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبید اللہ دوڑ پڑے، مجھ سے مصافحہ کر کے مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے کسی نے ان کے سوا یہ اقدام نہیں کیا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خلوص کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ میں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ کہنے لگے خوش ہو جاؤ، جب سے تم پیدا ہوئے ایسی خوشی کا دن تم پر نہ آیا ہوگا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمانے لگے اللہ کی طرف سے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، میری قبولیت کی یہ برکت ہونی چاہیے کہ میں اپنا سارا مال و متاع اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں لوٹا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں، کچھ رکھو اور کچھ صدقہ کرو، یہی بہتر صورت ہے۔ میں نے کہا خیبر سے جو حصہ مجھے ملا تھا وہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچائی کی برکتوں کے سبب اللہ نے مجھے نجات بخشی ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے جب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا پھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آئندہ بھی کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے۔